بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے، اور ابھی تک اس سلسلے میں ہماری 19ویں نشست ہے، اور آج کا جو مطالعہ ہے وہ سورہ نمبر 171 سے لے کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 سے لے کے 200 تک ہے، 200 تک کا ہے۔ اور آج سورہ آل عمران کی مکمل ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، اور کچھ آیتوں کا ہم ترجمہ کے ساتھ ساتھ تشریح بھی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 171، اور یہ جو آیت ہے وہ سورہ یہ مومنون سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، جو غزوہ احد میں شدید زخمی ہونے کے باوجود اس کے فوراً بعد جو یہ غزوہ ہوا تھا، غزوہ حمرۂ اسد، اس میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے بارے میں اس قرآن شریف کی آیت کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے احد میں زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ کچھ مومنین تھے، کچھ مسلمان تھے جو شدید زخمی ہو گئے تھے غزوہ احد میں، اور اس کے بعد جو دوسرا جو احد ہوا تھا، جو فوراً ہوا تھا، غزوہ حمرہ اور اسد، اس کی شرکت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا، جن لوگوں نے احد میں زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا تھا، بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے میں بڑا سامان جمع کیا ہے، تم ان سے ڈرو۔ سو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ بول اٹھے، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی اچھا کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر یہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے، ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی، وہ اللہ کی رضا پر ہی چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بے شک یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ بے شک یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے سمجھاتا ہے، ہم کو ہدایت دیتا ہے، ہمیں احکام دیتا ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں۔ شیطان جن لوگوں سے ڈراتا ہے، ان سے ہم کو نہیں ڈرنا، ہم کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آپ کو ان لوگوں کی وجہ سے رنج نہیں ہونا چاہیے جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ان کو ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت پہ نہیں رکھنا چاہتا جس پہ وہ اب ہیں، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے ممتاز نہ کر دے، اللہ اپنے غیب سے مطلع نہ کر دے۔ لیکن اللہ غیب پہ مطلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اگر تم ایمان ہو، پرہیزگاری کرو، اور تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ چند دو آیتیں ہیں، 179 سے 180۔ یہ آیتیں بہت بہت اہم ہیں، اور اس احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 169 والی آیت میں سورہ آل عمران کی، جو لوگ جو اس مال پر بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ لوگ جو اس مال پہ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے،
یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ بہت جلد قیامت کے روز ان کو اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس پہ وہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ ہی زمین اور آسمان کا وارث ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ بہت ہی دردناک قسم کی، بہت ہی ہمیں سمجھانے والی آیت ہے کہ جو لوگ اس مال پہ بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ بہت جلد قیامت کے دن ان کو اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس پہ وہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ ہی زمین اور آسمان کا وارث ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ وہ لوگ جو اس مال پہ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کا حق میں بہت ہی برا ہے۔ بہت جلد قیامت کے دن ان کو اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس پہ وہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ ہی زمین اور آسمان کا وارث ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ نے ان کو بات سن لی، بے شک اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی یہ بات اور ان کا نبیوں کا ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے روز ان سے کہیں گے کہ اب بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہے۔ اصل میں جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ کیا محتاج ہے، اللہ کیا فقیر ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میں اس کا دوبارہ مطالعہ کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 180 آیت میں، بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی یہ بات اور ان کا نبیوں کا ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے۔ قیامت کے روز ان سے کہیں گے اب بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے ہو۔ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد کر لیا ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمانی آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلے دلائل لے کے آئے، جو کہ تم کہتے ہو وہ بھی لے کے آ چکے ہیں، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی تو آپ سے پہلے بہت سی رسولوں کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات صحیفے اور رسول روشن کتاب بھی لائے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر ملے گا۔ بس جس کو آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ 184 والی آیت تو بہت ہی ہمارے لیے عمل کرنے والی آیت ہے۔ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر شخص کو مرنا ہے، اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر ملے گا۔ بے شک قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر ملے گا۔ پس جس کو آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ پس جس کو آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی جانوں سے ضرور آزمایا جائے گا، مطلب کہ جو ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست یا احباب انتقال کر جاتے ہیں، اس کا ہمیں اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ ہمارے رشتہ داروں کا انتقال کرنا، ہمارے والدین کا مرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک ہم پہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
تم اپنے مالوں اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ تم ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم نے ان پہ صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا اس کتاب کا مطلب لوگوں کو ضرور بیان کرنا اور چھپانا مت، پھر انہوں نے اس کو اوپر سے پچھ ڈال دیا، اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیا، تو کس قدر بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ اپنے کیے پہ خوش ہوتے ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ اب ہرگز خیال نہ کیجیے وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ اپنے کیے پہ خوش ہوتے ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کیجیے وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے بدلنے میں عقل مند والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو رات کو کھڑے ہوئے، وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کروٹیں پر یاد کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پہ یاد کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یا کروٹوں پہ یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے سو ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اب اس آیتوں میں جو آخری کی آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے چند دعاؤں کا ذکر میں ان دعاؤں کا ذکر میں اور مطالعہ ابھی میں کر رہا ہوں۔ یہ سورہ ہے 191 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا بے شک اس کو تو نے رسوا کیا اور ظالموں کی کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو جو ایمان کی منادی کر رہا تھا سنا ہے، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں نعمت عطا فرما دے۔ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ بس جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میرے راستے میں ان کو ایذا دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہوئے، تو میں ان سے ان کی برائیاں مٹا دوں گا اور میں ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا اجر ہے۔ کافروں کا شہروں میں آنا جانا تمہیں دھوکے میں ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے مہمانداری ہے نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ بے شک اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ اور اس پر جو تمہارے طرف نازل کیا گیا، اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا ایمان لائے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ بے شک اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ اور اس پر جو تمہارے طرف نازل کیا گیا تھا اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا ایمان لائے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور مستعد رہو،
اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ انشاءاللہ ہم نے آج سورہ آل عمران کی مکمل مطالعہ کر لیا، کچھ آیتوں کی ہم نے تشریح بھی بیان کر لی۔ اے اللہ ہمیں ان سب آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔